افغانستان سے نیٹو فوجیوں کے انخلاء کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ترکی اپنے فوجیوں کو وہاں تعینات کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ 14 جون کو برسلز میں ترک صدر رجب طیب اردغان اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان ملاقات کے بعد افغانستان میں ترک فوجیوں کو تعینات رکھنے کا معاملہ ایجنڈے میں آیا تھا۔ اس وقت امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے کہا تھا کہ دونوں رہنماؤں کے ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ترکی کابل کے حامد کرزئی بین الاقوامی ہوائی اڈے کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ترکی میں بہت سے لوگ اس خطے میں اپنی طاقت بڑھانے اور امریکہ کے ساتھ نشیب و فراز والے تعلقات کو بہتر بنانے کے موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ تاہم کچھ ایسے بھی ہیں جو صدر اردغان کی حکومت پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے افغانستان میں امریکہ کی دعوت قبول کر لی ہے، جبکہ طالبان وہاں پیش قدمی کر رہے ہیں اور وہاں سیکیورٹی کا بڑا خطرہ ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں نے اس کا موازنہ سن 1950 اور 1953 کے درمیان جاری رہنے والی کوریائی جنگ سے بھی کیا ہے۔ ترکی نے اس جنگ میں اپنے 21,000 فوجی بھیجے تھے، جن میں 966 محاذ پر مارے گئے تھے۔ ترک فوجیوں کے اس تعیناتی کے بعد ترکی نیٹو کا حصہ بن گیا تھا۔ ترکی کے بائیں بازو والے اپوزیشن کے اخبار ایورنسل کے کالم نگار سنان بردال لکھتے ہیں کہ امریکہ اور ترکی کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہا ہے۔ ترکی اپنی فوجیں کوریا اور افغانستان بھیجتا ہے، جبکہ پالیسیاں بنانے اور فیصلوں کا حق امریکہ کے پاس رہتا ہے، اور یہ سلسلہ آج تک نہیں بدل سکا۔